کہتے ہیں کہ جب قومیں بکھرتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی زمین نہیں کھوتی، اپنا اتحاد کھوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا منظر کچھ ایسا ہی تھا جیسے ایک مضبوط عمارت کی بنیادیں اچانک ہلا دی گئی ہوں۔ عرب کے کئی قبائل نے کہا ہمارا معاہدہ صرف نبی سے تھا، اب ہم آزاد ہیں۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جو اس نئی ریاست کو آپ کہیں کہ پیدا ہوتے ہی ختم کر سکتا تھا، مگر تاریخ کے اس موڑ پر ایک شخصیت سامنے آئی جس نے نہ صرف حکومت بچائی بلکہ اس قوم کو آئینی طور پر بکھرنے سے بھی روکا۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ صرف سیاسی بغاوتوں کو کچلنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ کہانی ہے کہ ایک نوزائیدہ ریاست کے آئین، اس کے قانون اور اس کی بقا کے اصول کیسے طے کیے گئے۔ یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر آنے والی صدیوں کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فیصلے ہیں جنہوں نے ایک ٹوٹتی ہوئی امت کو ایک آئین کے تحت دوبارہ جوڑا۔ یہ ساری تفصیلات ہم ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب اسلامی فقہ کی بنیادوں سے لے رہے ہیں، خاص طور پر مقدمات 9 سے 12 کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انتشار کے وقت قانون اور اصول پرستی کے ذریعے ریاست کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ چلیں ذرا اس صورتحال کو تصور کرتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 9 بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی قبائل نے مدینے کی مرکزی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، وہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز کے قائل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ آج کے دور میں یہ شاید ایک سیاسی مطالبے جیسا لگتا ہے نا، کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو کیا یہ واقعی صرف ایک سیاسی اختلاف تھا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل آئینی بحث شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صرف ایک سیاسی اختلاف یا ٹیکس کا جھگڑا نہیں سمجھا، انہوں نے اسے آئینی بغاوت کا نام دیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ایک منٹ، آئینی بغاوت، یہ تو بہت بھاری اصطلاح ہے۔ کیا اس وقت کے قبائل بھی اسے اسی نظر سے دیکھتے تھے، یا ان کے لیے یہ ایک مذہبی خیرات تھی اور وہ مدینہ کی حکومت کو ایک سیاسی اتحاد سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے؟ مطلب کیا یہ تشریح بعد میں کی گئی ہے یا اسی وقت یہ اتنی ہی واضح تھیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ان قبائل کے لیے شاید یہ ایک سیاسی معاملہ ہی تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے غریبوں میں زکوٰۃ خود تقسیم کر لیں گے، لیکن حضرت ابو بکر کے نزدیک زکوٰۃ صرف ایک مذہبی عبادت نہیں تھی، یہ اسلامی ریاست کے مالیاتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ یہ وہ ذریعہ تھا جس سے مرکز ریاست کے دفاع، فلاح و بہبود اور انتظامی امور چلاتا تھا۔ زکوٰۃ سے انکار کرنا دراصل مرکزی اتھارٹی کو مفلوج کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی صوبہ کہے کہ ہم وفاق کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ہم وفاقی حکومت کے اختیار کو نہیں مانتے۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں رہتا، یہ ریاست کی وحدت پر حملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تو دوسرے لفظوں میں یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں تھا، یہ وفاداری اور نظام کو تسلیم کرنے کا امتحان تھا۔ یہ کہنا تھا کہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں لیکن ہم کپتان کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ بالکل۔ اور جب ٹیم کا ہر کھلاڑی اپنی مرضی کرنے لگے تو ٹیم باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اسلام صرف عقائد کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مکمل نظام حکومت بھی ہے، اور اس نظام کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ اس نظام سے جڑے رہنے کی عملی علامت تھی۔ اسے توڑنا ریاست کے آئینی ڈھانچے کو توڑنے کے برابر تھا، اور اسی لیے اسے آئینی بغاوت قرار دیا گیا۔ یہ تفریق تو سمجھ آ گئی، لیکن اس سے ایک اور مشکل اور شاید زیادہ خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر مسلح گروہ کو باغی قرار دے کر اس سے لڑیں گے تو جائز تنقید اور اختلاف کرنے والا بھی تو ڈر جائے گا۔ مقدمہ نمبر 10 اسی بارے میں ہے۔ خلیفہ نے اس نازک توازن کو کیسے برقرار رکھا؟ یہاں ہمیں قانون کی حکمرانی کا ایک بہت ہی شاندار اصول نظر آتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اختلاف رائے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ خود مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شدید اختلاف کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا موقف تھا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان سے جنگ کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ اختلاف رائے کھلے عام مسجد میں بیان ہو رہا تھا اور اسے برداشت کیا جا رہا تھا۔ اچھا، یعنی بحث اور مباحثے کی پوری اجازت تھی۔
پوری اجازت تھی، لیکن ایک سرخ لکیر کھینچ دی گئی۔ وہ لکیر تھی ہتھیار اٹھانے کی۔ حضرت ابو بکر کا اصول واضح تھا، آپ پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ریاست کے قانون کو منوانے سے روکنے کے لیے تلوار اٹھائیں گے تو آپ باغی ہیں۔ یہ اختلاف رائے نہیں، یہ مسلح بغاوت ہے۔ اس وقت ریاست اپنی پوری طاقت سے قانون کا نفاذ کرے گی۔ یہ تو آج کی جدید ریاستوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ حکومت گرا سکتے ہیں لیکن آپ ریاست نہیں گرا سکتے۔ سیاسی مخالفت اور غداری میں جو فرق آج کا آئینی قانون کرتا ہے، اس کی بنیاد ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ جی، اور یہ توازن قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے آزادی اظہار کو تحفظ بھی ملتا ہے اور ریاست کی سلامتی بھی یقینی بنتی ہے۔ آپ کو ریاست سے وفاداری اور حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ فرق واضح کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو یہ اصول طے ہو گیا، لیکن دوسری طرف خطرہ تو ٹلا نہیں تھا، بلکہ شاید اور بڑھ گیا تھا، کیونکہ اب ریاست کو طاقت استعمال کرنی پڑ رہی تھی، جس سے خانہ جنگی کا خوف حقیقت بننے کے قریب تھا۔ اور یہ ہمیں گفتگو کے سب سے ڈرامائی حصے کی طرف لاتا ہے، مقدمہ نمبر 11، اصول پرستی بمقابلہ مصلحت۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں قیادت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ہر طرف سے خطرات میں گھری تھی۔ دو بڑی سلطنتیں، فارس اور روم، سرحدوں پر موجود تھیں، اور اندرونی بغاوت کا مطلب تھا کہ ریاست ہر طرف سے دشمنوں میں گھر جاتی۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوراندیش شخص کا مشورہ تھا کہ فی الحال نرمی اختیار کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے جنگ چھیڑ کر ہم امت کو مزید تقسیم نہ کریں۔ یہ فوجی اور سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک بہت ہی منطقی مشورہ تھا۔ بالکل منطقی۔ کوئی بھی عام حکمران شاید یہی فیصلہ کرتا کہ پہلے اندرونی اتحاد کو مضبوط کر لیا جائے، چاہے کچھ اصولوں پر سمجھوتا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ خانہ جنگی سے بچنا سب سے بڑی مصلحت نظر آ رہی تھی۔ لیکن اسی شدید دباؤ کے لمحے میں حضرت ابو بکر نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر وہ مجھے زکوٰۃ میں دی جانے والی ایک رسی کا ٹکڑا بھی دینے سے انکار کریں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ جب میں اس قول کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف پوری امت کے ٹوٹنے کا خطرہ اور دوسری طرف ایک اصول پر اتنی سختی۔ یہ فیصلہ لینا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ یہ قیادت کے اس فلسفے کو ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کی بنیاد مصلحتوں پر نہیں، اصولوں پر ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں آج ایک قانون پر سمجھوتا کر لوں تو کل کوئی دوسرا گروہ اٹھے گا اور کسی اور قانون کو ماننے سے انکار کر دے گا، پرسوں کوئی تیسرا گروہ اٹھے گا، اس طرح ریاست کا پورا ڈھانچہ ہی منہدم ہو جائے گا۔ قانون کی بالادستی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے سب کے لیے ہر حال میں بغیر کسی رعایت کے نافذ کیا جائے۔ یعنی یہ کہ ایک وقتی بحران کو ٹالنے کے بجائے ایک دائمی اصول قائم کرنے کا فیصلہ تھا، یہ کہ قانون سب سے بالاتر ہے، چاہے اس کی قیمت خانہ جنگی ہی کیوں نہ ہو۔ جی، وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ خلیفہ کا کام عوام کو خوش کرنا نہیں بلکہ آئین اور قانون کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ رول آف لا کا وہ تصور ہے جسے قائم کرنے میں قوموں کو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ریاست میں کوئی بھی گروہ، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اس ایک فیصلے نے ریاست کی سمت ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ واقعی یہ ایک گہرا سبق ہے۔ اچھا، اب آخری نقطہ کی طرف آتے ہیں جو اسی اصول سے جڑا ہوا ہے۔ مقدمہ نمبر 12، قانونی تسلسل کا اصول۔ جب ایک حکمران چلا جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ پرانے قوانین کا کیا ہوگا؟ کیا نئی قیادت کے ساتھ ملک کے سارے ضابطے بھی بدل جائیں گے؟ یہ کسی بھی ریاست کی منتقلی کے دوران ایک بنیادی آئینی سوال ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی بہت واضح اور دو ٹوک جواب دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو بھی شرعی احکام نافذ تھے وہ سب اسی طرح نافذ رہیں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، حکومت کی اطاعت اور دیگر تمام قوانین بدستور قائم رہیں گے۔ انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ حکمران کی تبدیلی قانون کو ختم نہیں کرتی۔ یہ بظاہر تو ایک سادہ سی بات لگتی ہے،
لیکن اس کی گہرائی کیا ہے؟ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ آج کی آئینی زبان میں اسے کنٹینیوٹی آف لا یعنی قانون کا تسلسل کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر ایک اسکول کا پرنسپل بدل جائے تو کیا اسکول کے سارے اصول، فیس کا نظام اور نصاب ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ادارہ چلتا رہتا ہے۔ ریاست بھی ایک ادارہ ہے، حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ملک کا بنیادی قانون قائم رہتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہ ہو تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ تصور کریں کہ ہر 4-5 سال بعد نئے حکمران کے آنے سے ملک کا پورا آئین اور تمام بنیادی قوانین بدل جائیں۔ کوئی بھی شخص طویل مدتی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، کاروباری معاہدے غیر یقینی ہو جائیں گے اور عوام کا قانون پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، ریاست میں کوئی استحکام نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر کا یہ فیصلہ دراصل ریاست کو شخصیات کے بجائے اداروں اور قوانین پر استوار کرنے کی پہلی شاندار مثال تھی۔ اس نے یہ اصول قائم کیا کہ ریاست ایک مستقل ادارہ ہے جو افراد سے بالاتر ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں سے ہمیں ریاست اور آئین کے بارے میں 4 بڑے اور بنیادی اصول ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ریاست کی وحدت اور سالمیت آئین کی روح ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ جائز اختلاف رائے اور مسلح بغاوت کے درمیان ایک واضح سرخ لکیر ہونی چاہیے۔ تنقید کا حق مقدس ہے، لیکن ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا، قانون کی بالادستی ہر سیاسی مصلحت اور خوف سے بالاتر ہے۔ ایک مضبوط ریاست اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے، سمجھوتوں پر نہیں۔ اور چوتھا اور آخری اصول یہ کہ حکمران بدلتے ہیں، قانون نہیں۔ قانون کا تسلسل ہی ریاست کو وہ استحکام دیتا ہے جس سے وہ ترقی کر سکتی ہے۔ یہ واقعی صرف 1400 سال پرانے تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ وہ زندہ اصول ہیں جن پر آج کی مہذب دنیا کا پورا آئینی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ بلا شبہ ان فیصلوں نے ایک نوزائیدہ ریاست کو تاریخ کے سب سے نازک موڑ پر بکھرنے سے بچایا اور اسے ایک ٹھوس قانونی بنیاد فراہم کی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قانون کی حکمرانی کا تصور اسلام کے ابتدائی دور میں ہی کتنا واضح اور پختہ تھا، اور اسے قائم کرنے کے لیے کیسی غیر معمولی بصیرت اور استقامت درکار تھی۔ بالکل۔ آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑتے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی ہو، وہ کون سی نازک لکیر ہے جو ایک تعمیری اختلاف کو قومی وحدت کے لیے خطرے سے الگ کرتی ہے؟ اور اس لکیر کا تعین کون کرتا ہے؟ قانون، اخلاقیات یا اجتماعی دانش؟ مشاورت کی گئی۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ صرف ایک ٹیکس کا معاملہ نہیں تھا، یہ ریاست کی معاشی اور آئینی بنیادوں پر حملہ تھا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سینئر شخص نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا موقف تھا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان سے جنگ کیسی، لیکن فیصلہ جنگ کا ہوا۔ ایک منٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی ساتھی کے مشورے کو رد کرنا یہ بہت بڑا خطرہ نہیں تھا؟ اس سے تو قیادت میں پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ دیکھیں، یہی تو اس پورے عمل کی خوبصورتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کے جواب میں ایک گہری آئینی اور شرعی دلیل پیش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حق ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ اسے نافذ کرے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے۔ اچھا، تو یہ ایک شخص کا دوسرے پر غلبہ نہیں تھا، بلکہ اصول کا رائے پر غلبہ تھا۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں اور میرا فیصلہ مانو، بلکہ یہ کہا کہ یہ قانون ہے اور ہم سب اس کے پابند ہیں۔ یہ تو طاقت کو جواز بخشنے کا ایک بہت ہی پختہ طریقہ ہے۔ بالکل، انہوں نے مشاورت کے ذریعے سب کو موقع دیا کہ وہ اپنی رائے دیں، لیکن حتمی فیصلہ آئین یعنی قرآن و سنت کی بنیاد پر کیا۔ اس سے نہ صرف فیصلے کو قانونی اور اخلاقی وزن ملا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی اس دلیل کے قائل ہو گئے اور فیصلے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بالکل، اس نے آمریت کا راستہ روکا اور ثابت کیا کہ قیادت قانون کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول کی بنیاد پر جنگ کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن پھر
اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ لڑی کیسے گئی؟ ہم کیا یہ ایک انتقامی کارروائی تھی کہ بس باغیوں کو سبق سکھلا دیا جائے، یا اس میں بھی کوئی اصول تھا؟ یہاں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے۔ جب لشکر روانہ کیے گئے تو سپاہ سالاروں کو جو ہدایات دی گئیں وہ آج کے دور میں بھی ناقابل یقین لگتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح حکم دیا، دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت ہرگز نہ کاٹنا اور اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے راہبوں کو تنگ نہ کرنا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنگی قیدیوں اور عام شہریوں کے تحفظ کے جو اصول آج ہمیں جنیوا کنونشن میں نظر آتے ہیں، ان کی عملی شکل 1400 سال پہلے میدان جنگ میں نافذ کی جا رہی تھی؟ یہ تو اپنے وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی سوچ ہے۔ اس وقت تو جنگ کا مطلب ہی کلی تباہی ہوتا تھا۔ یقیناً، اور دیکھیں یہ صرف کوئی اخلاقی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہری سیاسی اور فوجی حکمت عملی بھی تھیں۔ ان ہدایات سے دشمن کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہمارا مسئلہ تم سے نہیں بلکہ اس بغاوت کے عمل سے ہے۔ ہم یہاں زمین پر قبضہ کرنے نہیں آئے بلکہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے آئے ہیں۔ اس سے جنگ کے بعد مفاہمت کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ یہ صرف جنگ جیتنے کی نہیں بلکہ امن جیتنے کی حکمت عملی تھی۔ واہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ فوجی حکمت عملی دراصل سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ یعنی مقصد صرف فتح نہیں تھا بلکہ فتح کے بعد ایک مستحکم معاشرہ قائم کرنا تھا۔ جی ہاں، جب آپ اصولوں کی جنگ لڑتے ہیں تو آپ کا رویہ بھی اصولی ہوتا ہے۔ آپ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا نظام بہتر اور زیادہ منصفانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب بھی میں ان ہدایات کو پڑھتی ہوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ بقا کی جنگ کے دوران ایسے احکامات جاری کرنے کے لیے کس قدر اخلاقی خود اعتمادی درکار ہوگی۔ اچھا، تو جنگ کے میدان میں بھی اخلاقیات کی حدیں مقرر کر دی گئیں، لیکن جنگ تو صرف فوجیوں تک محدود نہیں رہتی، عام لوگ بھی زد میں آتے ہیں۔ اس بارے میں کیا ہدایات تھیں؟ کیا ریاست نے باغیوں اور بے گناہ شہریوں میں کوئی فرق رکھا؟ یہاں انصاف کا تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے۔ فوج کو سختی سے حکم تھا کہ سزا صرف اس شخص کو دی جائے جو ہتھیار اٹھائے۔ اس کے خاندان، قبیلے یا گاؤں کو اجتماعی سزا دینا سختی سے منع تھا۔ یعنی جرم شخصی ہے، اجتماعی نہیں۔ یہ خیال کتنا انقلابی رہا ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے قبائلی معاشرے میں جہاں نسل در نسل انتقام اور اجتماعی سزا کا رواج تھا۔ یہاں ایک شخص کے جرم کی سزا پورا قبیلہ بھگتتا تھا۔ بہت زیادہ انقلابی۔ یہ اصول دراصل قبائلی نظام کے خاتمے اور ریاست کے قیام کا اعلان تھا۔ اس نے واضح کر دیا کہ اب انصاف قبیلہ نہیں بلکہ قانون کرے گا۔ یہی اصول آج کے جدید آئینی قوانین میں اجتماعی ذمہ داری کی ممانعت کی شکل میں موجود ہے کہ آپ کسی ایک کے جرم میں پورے گروہ کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس ایک اصول نے لوگوں کے دلوں سے ریاست کا خوف نکال کر اعتماد پیدا کیا۔ تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس مشاورت پر مبنی فیصلہ سازی ہے، جنگ کے دوران اخلاقیات کا اعلیٰ معیار ہے، اور عام شہریوں کے لیے انصاف اور تحفظ کی ضمانت۔ تو پھر ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کہتی ہے کہ چند ہی مہینوں میں پورا عرب دوبارہ متحد ہو گیا۔ یہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا؟ کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ انصاف اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوا۔ جب باغی قبائل نے دیکھا کہ ان کے غیر جنگجو لوگوں کو امان دی گئی، مفتوحہ علاقوں میں انصاف قائم کیا گیا اور ان کے ساتھ انتقامی سلوک نہیں ہوا، تو انہوں نے ریاست کی اطاعت خوشی سے قبول کر لی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ریاست ان کی دشمن نہیں بلکہ محافظ ہے۔ تو اصل طاقت فوج نہیں بلکہ ریاست کی اپنی قانونی اور اخلاقی ساکھ تھی۔ اس سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ اصل قیادت وہ ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، صرف زمینوں کو فتح نہیں کرتی۔ بالکل، یہ اتحاد پائیدار تھا کیونکہ اس کی بنیاد خوف پر نہیں بلکہ احترام اور انصاف پر تھی۔ اس پورے بحران نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اصولوں پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کا کون سا ماڈل پیش کیا؟ اسے ہم آج کی زبان میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک آئینی اور قانونی ریاست کا تصور پیش کیا جسے ہم رول آف لا پر مبنی ریاست کہہ سکتے ہیں۔ اس کے چند بنیادی ستون تھے۔ پہلا،
اتحاد ہی آئین کا اولین اور سب سے بڑا دفاع ہے۔ اگر قوم متحد نہیں تو کوئی آئین اسے نہیں بچا سکتا۔ صحیح۔ اور دوسرا کہ قانون قیادت سے بڑا اور زیادہ مستقل ہے۔ لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اصول وہیں رہتے ہیں۔ جی، اور تیسرا نقطہ جو ہم نے شروع میں زیر بحث لایا کہ مشاورت طاقت کو جواز بخشتی ہے، یعنی لیڈر کی طاقت اس کی ذاتی خواہش نہیں بلکہ اجتماعی رضامندی سے آتی ہے۔ اور چوتھا جو مجھے بہت اہم لگتا ہے کہ اقتدار کا اصل معیار اخلاقی طرز عمل ہے، یعنی آپ کی طاقت اس سے نہیں ناپی جائے گی کہ آپ کتنے مضبوط ہیں بلکہ اس سے کہ آپ کتنے منصف ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑا پانچواں اصول کہ انصاف صرف شہریوں کی نہیں بلکہ خود ریاست کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات جو اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے، پائیدار امن طاقت سے نہیں بلکہ اصولوں پر سختی سے عمل کرنے سے آتا ہے۔ تو اگر اس سب کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت کا اتحاد تلوار سے نہیں بلکہ قانون، ایمان اور انصاف کے مضبوط دھاگے سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مضبوط ریاست کی بنیاد صرف فوجی طاقت پر نہیں ہوتی۔ یقیناً، بلکہ انصاف، اخلاقیات اور قانون کی حکمرانی پر ہوتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقدامات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیادت کا اصل امتحان بحران کے وقت اصولوں پر قائم رہنا ہی ہے۔ جب ہر طرف سے دباؤ ہو، اس وقت انصاف کا دامن تھامے رکھنا ہی حقیقی بہادری ہے۔ اس گفتگو کو اس ایک خیال پر ختم کرتے ہیں جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال ہمارے ماخذ سے لیا گیا ہے۔ جب دنیا بکھرنے لگی تو ایک شخص کا ایمان اس کا آئین بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ جو اتحاد ایمان اور قانون پر قائم ہو اسے نہ بغاوت توڑ سکتی ہے نہ زمانہ ہلا سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آج کے دور میں کسی معاشرے کی اصل اور پائیدار طاقت اس کے اصولوں میں ہے یا اس کی ظاہری مادی قوت میں۔